درود مہربان خداون، میں تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر کرتی ہوں زندہ خداون۔ اے خداون تمہارا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے زندہ خداون۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے زندہ خداون جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے خداون۔ اے خداون میں تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید تیری حمد و ستائش کرتی ہوں زندہ خداون، کیونکہ تو تعریف اور تمجید حمد و ستائش کے لائق خداون ہے۔ تو خداون اللہ خداون اور بادشاہ بادشاہ قدرتی عدلی آسمانی باپ ہے زندہ خداون۔ اے خداون آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خداون، لشکروں کے خداون، اے خداون تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی زندہ خداون۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں زندہ خداون۔ اے خداون تیرے کلام پاک میں لکھا جہاں دو یا تین تیرے نام میں جمع ہوتے ہیں ان کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اے خداون ہم دو سے تین سے کبھی زیادہ ہے زندہ خداون۔ اے خداون سب کو نام بنا برکت دینا ہے خداون۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں اے خداون جو بندہ نے آج زندہ خداون جو بندہ نے آج کا کلام سنانا ہے خداون، اس کو نام بنا برکت دینا ہے خداون، اس کو سب کے قوم تک ہے خداون میں بلیس ہے خداون تیرے نام سے ہے خداون تیرے خون چھڑکتی ہے خداون۔ اے خداون جب وہ بولے ہے خداون تیری مرضی کے مطابق بولے ہے خداون اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے ہیں خداون۔ اے خداون اس کو نام بنا کر دے اے خداون اس کے ساتھ ہونا ہے خداون۔ میں نے بڑے ایمان سے مانگا اور پایا تیرے پیارے میٹھے جلالی پیارے نام کی خاطر آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ابھی ہم کلام مقدس کے لیے ہم سب اپنی اپنی بائبلوں کو کھولیں اور اپنے ہاتھ میں کاپی پین لے لیں تاکہ جب خدا کا بندہ جو ہے جو بھی حوالہ جات کھولے وہ ہم لوگ لکھتے جائیں۔ اور ابھی میں خدا کے بندہ کو دعوت دوں گی اور خداوند جو ہے اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہمارے درمیان ہمارے گھروں میں اس آئی ڈی پر جو ہے وہ آتا ہے تو ہم خداوند کے بندہ کا تعزیوں کے ساتھ استقبال کریں گے۔ بردر آئے، خداوند آپ کو برکت دے رہا ہوں۔ آمین آمین آمین۔ سارا جلال خداوند کو ملے۔ ہم جو تالی بجاتے ہیں یہ سب خداوند کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے کلام کے لیے۔ جو سنانے والا ہے وہ تو محض ایک ویسل ہے جس میں سے آپ سب پیالہ بھر کے ان برکتوں کا لے لیتے ہیں جو خداوند نے ہم سب کے لیے یکساں مقرر کی ہیں۔ آج بھائیو میسج بھی اسی طرح کا ہے جو رومن چیپٹر 9 میں درج ہے۔ تو آپ نکال لیجئے رومنس کی کتاب، اس کا 9واں باب ہم آج دیکھیں گے۔ اگر کمپلیٹ ختم ہو سکا تو ضرور اس کو سمجھیں گے، اور اگر نہ ہو سکا تو پھر اگلے ہفتے ہم اسی پر غور کریں گے۔ تو نکال لیجئے، جیسا کہ بہن نے کہا کہ ہم کتاب مقدس رکھیں پاس اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو۔ ویسے اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر انکریج کیجئے اور خداوند کے نام کو جلال دیجئے۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، آپ کے کلام میں جو بھی درج ہمارے لیے اس زندگیوں کے لیے، ان باتوں کے لیے جو ہماری طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے ہیں، اور اس مخالف کو جو ہمیشہ ہمیں برگزیدوں کی طرح اور نافرمانوں کی طرح اپنی راست بازی میں شامل کرتا ہے، ہماری راست بازی نہیں بلکہ یسوع کی راست بازی، جس کو کون قبول کرے گا، اس کو کون مجرم ٹھہرائے گا، اس کو کون موت دے گا، ماں سوائے اس کے جو مسیح ہے، وہی ان انسانوں کو جو اپنی راست بازی دکھاتے اور ٹھہراتے ہیں
ان کو ہمیشہ کی موت میں داخل کرے گا، اور ہمیشہ کی زندگی میں ان کے لیے جو مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ، تلوار، ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے کر اپنی بادشاہت میں داخل کرے گا۔ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ امید کرتا ہوں اسی دوران جب کہ دعا ہو رہی تھی آپ نے نواں باب کھول لیا ہوگا۔ اگر آپ نے کھول لیا ہے تو مہربانی سے اس قصے کو ضرور دیکھیے گا۔ اس قصے میں ان لوگوں پر افسوس ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ان اسرائیلیوں پر افسوس، اور وہ کس قسم کا افسوس، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بے انصافی، اور انصاف کس طرح خدا ہر ایک کے حق میں کرتا ہے، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ عیب لگانا ہے، کسی پہ الزام لگانا، اور کسی پہ الزام لگا کر اس کو اپنی راست بازی دکھانا۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان تینوں پوائنٹوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم کلام مقدس میں سے رومیو کا کتاب اس کا 9واں باب کی تصدیق کریں گے۔ کون پڑھے گا؟ کون خداوند کے نام کو جلال دے گا؟ 9واں باب 1 سے 13 آیات تک۔ اور پھر میں کہوں گا 14 سے 18 تک سیکنڈ ریڈنگ، اور پھر تھرڈ ریڈنگ 19 سے 24 تک، 25 تک، 13 آیت تک، 13۔ میں خوشی میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے، اور میرا دل برابر دکھتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک محسوس ہو چکا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میری برابری میں ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور نیپالی ہونے کا حق اور جلال اور قدوس اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہیں کے لیے ہیں، اور قوم کے نسل انہیں کی ہے، اور جسم کے روح سے انہیں میں سے مسیح بھی انہیں میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد خدائے ہے۔ آمین۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام مانے گے نہیں، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہے وہ سب اسرائیلی ہے، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب پر رب ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تمہیں نسل دی جائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بلکہ وعدہ کی فرزند نسل کے فرزند، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں اور سارا کو بیٹا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک جن یعنی ہمارے باپ اسحاق سے معاملہ ہے، اور ابھی تک نہ کبھی یہ پیدا ہوئے تھے اور نہ ہوں گے جی یا بچی کہ اس سے کہا گیا کہ کھڑا چھوٹے ہی سے رہے گا، فاصلہ سے بڑے سے رہے گا۔ خداوند کا شکر ہو، تھینک یو بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں خداوند کا کلام ہم تک پیش کیا، جو ایک حقیقت اور ایک ایسے خدا کی بات ہے، اور ایک ایسے بندہ کی بات ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون بندہ ہے اور کس کی بابت ہے۔ وہ بڑے غم کا اور بڑے اپنے دل کو دکھ دے کر یہ بات کرتا ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ کہ جسم کے روح سے وہ سب خدا کے نزدیک ہیں، جسم کے روح سے وہ سب خدا کے نزدیک ہیں، یعنی اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قربتی ہیں۔ قربتی ہونا، قریب ہونا، اور وہ کس کے قریب ہیں جسم کے لحاظ سے؟ پولس رسول کے، اور وہ کون ہے؟ وہ اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے۔
اور لکھا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں ضرور دوں گا اور اپنے آپ کو ختم کر لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل جو لے پالک جنہیں خداوند نے پسند کیا اور اپنے وعدے ان پر ظاہر کیے اور اپنے بزرگ جو ہیں اس قوم میں سے پیدا کیے، اور انہی میں سے مسیح بھی پیدا ہوا جو سب کے اوپر اور اب تک خدائے محمود ہے. کہتے ہیں یسوع سے پہلے ان سب کے لیے وعدے کیے گئے اور انہیں بزرگ بھی ٹھہرایا اور انہیں شریعت بھی دی، انہیں جلال بھی دیا، انہیں عبادت کرنے کے طریقہ کار بھی بتائے. سب کچھ بتانے کے باوجود بھی وہ خداوند کی اس برکت سے محروم ہو گئے جو خداوند انہیں فری دینا چاہتا ہے. اور خداوند نے آپ جانتے ہیں کہ فری دیا بھی ہے، لیکن وہ کون سے وعدے؟ وہ والا وعدہ جو ابراہیم سے کیا تھا کہ تیری اولاد ان ریت کے ذروں سے زیادہ ہوگی اور تو قوموں کا باپ کہلائے گا. اسی وعدوں کے مطابق خداوند انہیں حقیقی زندگی دینا چاہتا تھا، جبکہ ان کا بادشاہ، ان کا رہنما، ان کا منسوب کرنے والا اور ان کا ساتھی ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ غم کیوں کرتا ہے کہ قصہ آپ جانتے ہیں. گنتی کی کتاب میں اگر آپ دیکھیے گا 24ویں باب میں، 25ویں باب میں، ٹھیک ہے، اور پھر پیدائش کی کتاب میں 6 باب میں خدا ملول ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی حالت جو ہے وہ بگڑ گئی تھی. وہ کیوں بگڑ گئی تھی؟ جھوٹ بولنے سے، لالچ سے. غلطیوں کی کتاب اس کا 4 باب آپ دیکھیے گا. جھوٹ بولنے سے، جسم کے جتنے کام ہیں ان کی وجہ سے وہ وعدے خدا کے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جتنے وعدے خداوند کے اس اسرائیل قوم کے ساتھ تھے وہ چینج ہو جاتے ہیں. وہ کیسے چینج ہو جاتے ہیں؟ جو کہ میں نے گنتی کی کتاب 23، 24، 25واں باب آپ دیکھیے گا، اور پھر 26ویں باب میں وہ سارے خاندانوں کے بارے میں مبتلا ہے. وہ دیکھیے گا گھر میں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو میں کوڈ ہی کر سکتا ہوں. تو یہ باتیں جو ہیں آپس میں جھگڑے، فساد، تفرقے. رومنز کی کتاب اس کے پہلے باب میں بھی پہلا خط، رومن کا پہلا خط، کرنتھیوں کا پہلا خط اس کے پہلے باب میں ہی یہ درج ہے، دیکھیے گا. تو اس وجہ سے وہ غم گزار ہے اور غم ظاہر کرتا ہے. اب بات آتی ہے میرے اور آپ کے درمیان. یہ تو بات آئی تھی اسرائیل کے درمیان، اور اسرائیل کا آگے حوالہ بھی دے گا، وہ ہم دیکھیں گے. بات تھوڑی سی یہاں پہ اس پرانے عہد نامے کو آگے رکھتے ہوئے اپنے اس عہد کو جو مسیح نے ہمارے درمیان میں پیش کیا ہے، اپنی حالت دیکھیں. میں اپنی حالت دیکھوں کہ وہ وعدے جو کیے تھے وہ مسیح میں پورے ہوئے، اور اب جب کہ میں مسیح میں بڑھتا جاتا ہوں تو کیا میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں خود ہی خداوند سے جدا ہو جاتا ہوں؟ کن کی وجہ پہ؟ جھگڑے، جھوٹ، فساد، لالچ، غصہ، تفرقے، ارادے، خیالات. یہ سب کام جو ہیں جو جسمانی ہیں، اور جسمانی ہونے کے ناطے اگر ہم ان کا ادائیگی، ان کا رد عمل جو اپوزٹ کرتے ہیں جو خدا کے 10 حکموں میں درج ہیں، اور جو خدا کے 2 ہی حکم ہیں، پہلا خدا کو پیار کرنا اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا، یہ یسوع کے 2 حکم ہیں.
ان سے علیحدہ ہو کر ہم خداوند سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. خدا ہم سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا. یہی حال اس زمانے کا تھا کہ خدا ترا بترا حصہ بے حصہ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب ترا بترا حصہ بہ حصہ جگہ بجگہ فرشتوں سے رسولوں سے نبیوں سے ٹھیک ہے کلام کرتا تھا. اور اس کلام میں کیا پایا جاتا ہے اور اب وہ اپنے یسوع المسیح اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلام کرتا ہے اور اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر میں کس طرح بچ سکتا ہوں. تو یہ باتیں ہیں اب ہمارے لیے کہ یہ جو ٹھہرایا گیا ہے اس وقت فرزند اور جو آج یسوع کے فرزند ٹھہرائے گئے ہیں ان میں فرق کیا ہے. اچھا اس میں اب آگے دیکھتے ہیں, مثال دیتے ہیں وہ کس کی. لکھتے ہیں کہ جو کہ 6 آیت میں ہے, اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے, بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی تیری نسل کہلائے گی. اب یہ دیکھ لیجئے, اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں, یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ بات ابھی بھی فیکٹ ہے کہ اسرائیل قوم بھی ہے اور اسرائیل ملک بھی ہے. اب اسرائیل قوم کہاں سے اسرائیلی ہوتی ہے؟ ان کے تخم سے. جو فرزند کہلاتے ہیں اسحاق کے, ابراہیم کے وعدے کے فرزند ہیں, وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں. اور ایک ملک اسرائیل ہے. جو لوگ اسرائیل ملک کی سٹیزن لے لیتے ہیں وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے امریکہ میں دیکھ لیں, اگر یہاں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو در حقیقت میں وہ امریکن ہوتا ہے, اور جب ہم وہاں سے پاکستان سے آ کے یہاں پر امیگریشن لے لیتے ہیں تو ہم ڈیول نیشنلٹی ہو جاتی ہے. یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ پاسپورٹ پہ دیکھیں بائی برتھ پاکستان لکھا ہوگا لیکن نیشنلٹی ہماری امریکن ہوگی. تو ایگزیکٹلی اسی بات کی وہ گواہی دیتا ہے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں ہیں. اسرائیل کی اولاد جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور جو وہ والی پیدائش جو نسل در نسل چلی آتی ہے اسحاق کے حصہ سے, یہ دو فرق چیزیں ہیں. وہاں کے پیدا ہونے والے لیکن وہ دوسرے مذاہب سے منسلک ہیں. جیسے مسلمان فلسطینی آپ دیکھیں اسرائیل میں رہتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ اسرائیل میں مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے نیشنلٹی حاصل کی ہے اور ان کی اولاد ہوئی ہے, وہ اسرائیلی قوم کے لحاظ سے نسل کے لحاظ سے اسرائیلی نہیں ہیں, بلکہ اس جگہ کے لحاظ سے اس ملک کے لحاظ سے وہ اسرائیلی ہیں. تو اس بات سے انہوں نے کہا ہے. اور پھر آگے وہ بیان کرتا ہے, نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے ہیں. یہ قصہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, ایک تو اسماعیل تھا اور ایک اسحاق تھا, لیکن وعدہ کس سے کیا گیا تھا؟ اسحاق کے ذریعے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ سارا کے جو بیٹا ہونا تھا اس کے ذریعے, نہ کہ ہاجرہ کے بیٹے کے ذریعے. ٹھیک ہے, ہاجرہ کا بیٹا ابراہیم کی نسل میں سے تھا لیکن وہ اسرائیلی نہیں کہلایا, وہ اسماعیلی کہلایا اور وہ مصری کہلایا کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ مصری تھی. پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 12ویں آیت ضرور پڑھیے گا, اگر لکھ لیا کریں تو آپ کو کنیکشن میں ذرا اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی پھر آگے 8ویں آیت میں کہتا ہے, یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے گئے, کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا
پہلے تو انہوں نے اس قوم کے بارے اور اس نسل کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں جو کہ اسرائیل بھی ہے، اور اسرائیل علاقائی لحاظ سے بھی اسرائیلی ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اور پھر واضح طور پہ ابراہیم کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسماعیل کے بتاتے ہیں کہ جو فرزند ہیں وہ فرزند وعدے کے لحاظ سے وہ فرزند نہیں ہیں، خدا کے فرزند نہیں ہیں، لیکن ان میں شامل کیے جائیں گے جب وہ اپنی تمام عادتیں بھول جائیں گے۔ اس قصے کو آپ دیکھ لیں، ہاجرہ مصری تھی اور مصری ہاجرہ نے سارا سے کیا کیا تھا جب وہ کنسیو ہو گئی تھی اسماعیل سے، پریگننٹ ہو گئی تھی اسماعیل سے، تو اس نے بچہ دینے سے پہلے کیسا سلوک کرتی تھی، اور بچہ دینے کے بعد اسماعیل جب 10 سال کا ہوا تھا اور اسحاق کا پیدا ہوا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا، ان بچوں میں کیا ہوا تھا۔ تو یہ باتیں جو ہیں خدا جانتا ہے، اور یہ فرق محسوس کرنے کے لیے اس نے ابراہیم کی بھی مثال دی۔ اب دیکھیں ربکا، ایک اور دوسرا خدا کی کنورژن کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور کس پہ رحم کرنا جانتا ہے اور کس پہ فضل کرنا جانتا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ربکا کے، جو کہ 10ویں آیت میں لکھا ہے، ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک یہ لڑکے پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے قصہ آپ جانتے ہیں، زیادہ نہیں رپیٹ کروں گا، خیر میں سے میرے پاس 15 منٹ ہیں ابھی۔ وہ یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے بھوک لگی، یعقوب سے دال مانگی، اس نے حق اپنا ہی کھو دیا۔ ایسا نہیں کہ خدا نے اسے کہا کہ ایسا کر، لیکن اس نے لالچ کے وجہ سے، جسمانی بھوک کو ختم کرنے کے وسیلے سے آیا اور اس نے اپنا جو حق ہے وہ اسے دے دیا۔ سیکنڈلی جب اس نے اپنا حق دے دیا تو آٹومیٹکلی خداوند وہ جو ریکوائرمنٹس اور وہ جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی چینج ہوتے ہیں۔ کیسے چینج ہوتے ہیں کہ میرے ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ میرے ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے خیال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میں ڈاواں ڈول تھالی کا بینگن ادھر ادھر گھومتا ہوں اور اپنے آپ میں وہ ورڈ آف ماؤتھ جو میں نے اپنے ساتھ پرومس کی ہے وہ پورا نہیں کرتا، تو خدا میرے ہی ان سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک مقام پر قائم نہیں ہوں، میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، میرے ارادے فرق ہو جاتے ہیں دنیاوی طور پر، جس طرح عیسو اور یعقوب کے ارادے جو ہیں وہ چینج ہو گئے فرق طریقے پر۔ آگے سرکمسٹانسز دیکھے، ماں نے اس کی کیسے مدد کی اور کیسے خدا نے یعقوب کی مدد کی، اور اس طرح آگے 12ویں آیت میں دیکھیں، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر، اور چنانچہ لکھا ہے کہ میں یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ تو یہی بات ہے، ہمارے جو ارادے ہیں وہ خداوند کے ارادوں سے ملتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھ کر ہم ان پر چلتے ہیں، چاہے دکھ ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو اسے اپناتے ہیں، تو خداوند کے ارادے ہمارے ارادوں سے مل کر ہم بلائے جانے کے قابل بن جاتے ہیں۔ اور جو لکھا ہے بڑا اچھا رومیو کی کتاب میں کہ جو بلائے نہیں گئے، سننے والے سنیں گے کیسے جب کہ سنانے والے نہ ہوں، اور سنانے والے سنائیں گے کیسے جب کہ بلائے نہ گئے ہوں۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی درد مندی کی اور سوچ کی، صبر کی اور خیال کی ضرورت ہے ہم سب کو بمائے میرے۔ اب آ جائیں اس کا اظہار
جو کرتے ہیں وہ کیا ہم اس دلیل کو جو جغرافی لحاظ سے اسرائیل یا نسل کے لحاظ سے اسرائیل اس بات کو یا ابراہیم کی بات کو کہ اس نے ہاجرہ سے کیا بے انصافی کی یا ربکا سے یا یعقوب سے یا عیسو سے بے انصافی کی، یہ خیال آتا ہے انسان کے ذہن میں، یہ خیال آتا ہے، لیکن اس خیال کو کس طرح دور کیا جاتا ہے؟ جو کہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، لکھتے ہیں بس ہم کیا کہیں، کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ رحم کرنا کس پر منظور ہے؟ متی کی انجیل 5واں باب، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں خدا ان پر رحم کرتا ہے، اور جو دوسروں پر ترس کھاتے ہیں خدا ان پہ ترس کھاتے ہیں۔ رحم کیا کرتے ہیں؟ یہ رحم کرتے ہیں کہ خود دکھ اٹھا کر دوسروں کو سکھی بنا دیتے ہیں، یہ رحم کا فضل ہے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جیزس باپ نے کیا ہے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ان 12 رسولوں نے کیا ہے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ جو رسول نہیں تھا لیکن رسول گنا گیا، پولس رسول، یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور یہ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ یہ انصاف ہے کہ میں رحم کرنے والے پر رحم کروں اور ترس کھانے والے پر ترس کر دوں؟ یہ ہے صحیح انصاف۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ میں اپنی بڑائی بتاؤں اور جسے رحم کرنا میرے لیے واجب ہے یا خدا کے لیے واجب ہے وہ کرے اس پر، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، چاہے اسے اپنے بیٹے کی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ جان چیپٹر 3 ورس 16، خدا نے جہاں سے اتنی محبت کی، چاہے اسے اپنے بیٹے کی جان کیوں نہ دینی پڑے وہ کرے گا رحم۔ اور ترس بھی یہی ایک بات کا حصہ ہے۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے اور نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والا خدا پر۔ میں جتنی محنت کر لوں، واعظ کی کتاب یہی کرتی ہے کہ میرا دن رات مشقت کرنا، صبح جلدی اٹھنا اور رات کو دیر سے سونا، ہر وقت کام ہی کام کرتے رہنا بیکار ہے، باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے باطل ہے کہ جس نے میرے پر رحم کرنا ہے، جس نے میرے پر ترس کھانا ہے، وہ ترس نہیں کھاتا۔ اس کی ایک مثال بڑی اچھی ہے۔ ایک آدمی تھا، بائبل کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے، گاسپلز میں، اس نے 2 آدمیوں کو بلایا۔ 2 آدمیوں کو بلانے کے بعد ان کو کہا کہ بھئی یہ، پہلے ایک آدمی کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ جنگل کاٹ دے۔ جنگل اس نے کاٹنا شروع کیا، دوپہر ہوگی، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ جنگل تو کٹ نہیں رہا، اس نے دوسرا آدمی بلایا اور کہا چل اس کی مدد کر، اس کو جنگل کاٹ دے۔ وہ 2 گھنٹوں میں سارا اپنا کال کر کے چلا گیا۔ تو جب پہلے والے نے پوچھا، وہ لگا رہا، شام تک لگا رہا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی اب مجھے جانے دو، تنخواہ دو۔ تو اس نے اسے اتنی ہی تنخواہ دی جتنے پہلے کی دی تھی، 2 گھنٹے جس نے کام کیا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا ایسا اس لیے کہ جا کے اپنا کلہاڑا تیز کر کے آ، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی میں نے تجھے رقم کہی تھی اتنی میں نے تجھے دے دی، یہ مجھ پہ انصاف بنتا ہے، یہ طرز کھانے کی بات نہیں، یہ تیرے کام پر منحصر ہے۔ اگر پہلے سب سے اپنا کلاڑا تیز کر کے آ، اس کا کلاڑا تیز تھا، اس نے اپنا کام جو ہے وہ پراپرلی کر کے اور ختم کر کے چلا گیا، اور اس کو ایگزیکٹلی ہمارے درمیان بھی یہی بات ہے۔ اگر میں خدا پہ یقین کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے وہ اپنے محبوب کو سوتے ہی میں دیتا ہے، نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ وہ کیا دے دیتا ہے؟ ٹیلی ویژن نہیں دیتا، گھر نہیں دیتا، جاب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور کیا کہہ لیں، عورت نہیں دیتا، شادی نہیں دیتا، بچے نہیں دیتا۔ وہ کیا دیتا ہے؟ آپ کو ایک وزڈم دے دیتا ہے
جس سے گھر تعمیر ہوتا ہے. امثال کی کتاب اس کا 24واں باب. آپ کس کس سے کنیکٹ کریں گے؟ سب کتاب ہی تو کنیکٹڈ ہے. اسی لیے کتاب مقدس کہا جاتا ہے کہ سب پوری کتاب ہی مقدس ہے. پوری کتاب ہی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. حکمت سے گھر میں تعمیر کیا جاتا ہے. تو رات کو ہی آپ کو وہ حکمت دے دیتا ہے کہ بیٹے آپ نے جو صبح کام کرنا ہے، جس کا ارادہ آپ نے کیا ہے، وہ ایمانداری سے کرو گے تو میں اس کے لیے یہ وزڈم آپ کو دیتا ہوں. آپ آسانی سے اپنے وقت میں اس کو مکمل کر لو گے اور مالک خوش ہوگا اور آپ کو بخشش بھی دے گا، بونس بھی دے گا. تو یہ باتیں ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے لکھتے ہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا تھا کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں، لیکن اس نے نہیں کی. فرعونوں کو خدا نے برکت دی تھی اور انہیں مصری تھے وہ لوگ، اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب ابراہیم کا زمانہ تھا، جب موسیٰ کا زمانہ تھا، جب یشوع کا زمانہ تھا. یہ فرعونی ہے. اور یسوع کا زمانہ کون سا؟ رومن زمانہ تھا. فرعونیوں نے انلمیٹڈ جو ہے وہ حکومت کیا پوری دنیا پہ. رومنز نے آلموسٹ 600 ایئرز سے 1000 ایئرز تک جو ہے وہ حکومت کی ہے پوری دنیا پر. اور رومنز پہ آنے والے وقت میں یسوع تھے. اس سے پہلے ابراہیم اور جتنے نبی بتا چکا ہوں. فرعون کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تجھے بادشاہ اسی لیے، کیونکہ لکھا ہے کہ بادشاہ جو بنتا ہے ملک کا وہ خداوند کی طرف سے ہے. لیکن اگر بادشاہ ہی غلط کام کرے تو رعایا کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ پاکستان کی مثال لے لیں اور دوسرے لوگوں کی مثال لے لیں. اگر حکومت ہی خراب ہے تو لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتے. خیر اینی ہاؤ، تیری وجہ سے اپنی قدرت پر ظاہر کروں گا اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو. پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے. موسیٰ پہ رحم کیا اس نے. کیوں؟ اس نے اپنے ہی لوگوں کو جھگڑے کرنے سے منع کیا تھا، حالانکہ انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا. ان لوگوں نے کہا، ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ کیا تم مصری کی طرح ہمیں بھی مار دینا چاہتا ہے؟ وہ وہاں سے بھاگ گیا، حالانکہ وہ طرز کھا کے ان کو نصیحت کی بات کر رہا تھا. لیکن کسی جھگڑالو آدمی سے آپ نصیحت کی بات کریں، بدلے میں آپ کو جھگڑا ہی ملے گا، نہ کہ صلح. اور اگر کسی عقل آدمی کو آپ نصیحت کی بات کریں تو وہ ہمیشہ اسے جج کر کے آپ کا دوست بنا رہے گا کہ اس نے میرے لیے بہتر بات کی ہے. تو یہ باتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میرے پاس 7 منٹ ہیں. تیسرا، بے انصافی کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا، آپ نے قوم کے بارے میں دیکھ لیا، نسل کے بارے میں دیکھ لیا، بے انصافی کے بارے میں دیکھ لیا. اور اب عیب لگانا، ہم جو ایک دوسرے پر عیب لگاتے ہیں، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ اچھا نہیں، فلانا اس سے زیادہ اچھا ہے، فلانا پادری اچھا بولتا ہے، فلانا پادری اچھا نہیں بولتا، فلانے میں یہ کمی ہے، فلانے میں. اس سے ثابت ہوا کہ میں اس آدمیوں کا یا ان لوگوں کا یا اس گھرانے کا یا اس ادارے کا جج بن گیا ہوں، حالانکہ مجھے ججمنٹ ضرورت نہیں. ججمنٹ اگر کرنی بھی ہے تو پہچان پہلے رکھیں. ججمنٹ میں اور پہچان میں کیا فرق ہے؟ ڈسرنمنٹس میں، ڈسرن کرنے میں اور جج کرنے میں کیا فرق ہے؟ جج جو کیا جاتا ہے وہ قانون کے مطابق سزا دینے کا حقدار ہوتا ہے یا مار دینے کا حقدار ہوتا ہے، اسے جج کہتے ہیں. اور جو ڈسرن کرتا ہے وہ راست باز ہے. راست بازی خداوند کی اور اپنی سے پہچان، ڈسرنمنٹ پہچان کر کے اس راست بازی کو قبول کرتا ہے جو یسوع کی ہے. اسے کبھی نہ تو سزا دیتا ہے اور نہ قتل کرتا ہے، جو یسوع ہے. اور اس کے فالوور ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ختم کروں گا جلدی تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں. شاید میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے کلام پر دھیان دیں، کلام مقدس پر دھیان دیجیے گا پلیز، فار گاڈ سیک.
بس تو مجھ سے کہے گا پھر کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کو مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے یہ کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی گندے ہوئے برتن عزت کے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے بنائے؟ سیم اس نے بالکل انسانی جو ہے وہ بات بتائی ہے کہ خدا نے ہمیں جو جنہیں کم عقل دی ہے انہیں بھی بنایا ہے، اور جنہیں بالکل ہی عقل نہیں دی، 10% عقل دی ہے۔ بڑا اچھا، اگر آپ میڈیکلی لحاظ سے دیکھیں، انسان اگر 1% جو عقل استعمال کرتا تھا کی ہے جس نے، وہ غاروں سے کہاں آ گیا؟ نہیں، غاروں میں کیا، کھلے آسمان سے نکل کر بارش، برس، طوفان، دھوپ، آندھی، یہ تمام چیزوں سے نکل کر غاروں میں رہنے لگا۔ اس کی 1% عقل کام کرتی تھی، 3% کام کرنے لگی تو وہ غاروں میں سے نکل کر شکار کرنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوکا مرتا تھا، اس لیے کہ بھوکا مرتا تھا، شکار قتل کرنے لگا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 5% اگر استعمال کرنے شروع ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ قتل کرنا واجب نہیں، کسی کی جان لینا کسی جانور کی، تو سبزیاں اگائی جائیں، تو سبزیاں اگائی گئیں، پھل اگائے گئے، جڑی بوٹیاں علاج کے لیے اگائی گئیں، اور اس طرح انسان کسان بن کر قتل نہیں کرتا، بلکہ زمین سے نکلی ہوئی اس اشیاء کو جو چند دن کی مہمان ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ بجھ جائے گی، اسے وہ کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گندم پیسنا، آٹا بنانا، پانی ملانا، گوندنا، پکانا اور جسم کے لیے استعمال کرنا، جڑی بوٹیوں سے مسالے پیدا کرنا اور اس میں جڑی بوٹیوں میں مسالے ڈال کے اس کا ٹیسٹ بنا دینا۔ تو اس طرح 5%، اسی طرح 10%، پھر 15% کارخانے بنے، 20%۔ آج کا جو آدمی ہے، آپ کو یقین بتاؤں کہ 25% سے زیادہ جو ریگولر آدمی ہے وہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا، اور جس دن اس نے 50 to 60 اور 70% استعمال کیا، اس دن دیکھنا وہی بات ہو جائے گی کہ افراتفری، ہر آدمی جو ہے وہ اپنا نصیب کھو دے گا اور خدا پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر ہم دھیان کریں کہ ہم کسی پر عیب جوئی نہ کریں، کسی پر عیب نہ لگائیں۔ خداوند نے جس کو جتنی عقل وہ سمجھ رکھتا ہے اتنی ہی عقل اسے دیتا ہے، تاکہ وہ نہ تو ضائع ہو اور نہ اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں تھیں جو ہماری جسم کے لیے بڑی اچھی تھیں۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ عیب کے لیے برتن آپ دیکھ لیں، کوئی ایسے برتن ہوتے ہیں جو گلاس بناتے ہیں پانی پینے کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وائن کے گلاس علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کے گلاس علیحدہ ہوتے ہیں، کہوہ پینے کے گلاس علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو آپ کے عریانی جسم پر اس کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان اگر خدا اس عیب کے یعنی ایسے عضو پیدا کرتا ہے، جیسے ٹانگ ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، اور جسم کے کافی ایسے عیب والے اور بے عیب ہیں جو کمزور ہیں لیکن کام ان کے دیکھیں فرق ہے، اسی طرح انسان بھی پیش کرتا ہے، اور اس طرح انسان پیش کرنے میں خدا کی کیا ہوتی ہے؟ تمجید ہوتی ہے اور خدا کی امت بن جاتی ہے۔ ہم نے ابھی تک 22 آیت تک دیکھا ہے، تو اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے اسی باب کو 22 سے 32 آیت تک۔ جتنا سمجھا گیا، جتنا پڑھا گیا، میری دلی دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں گھر کرے اور ہم اسی طرح ایمان میں
اور خداوند کی باتوں میں، خداوند کے بھیدوں میں یکساں آگے بڑھتے جائیں، اور خداوند ہماری حدودوں کو اور خداوند ہماری عقلوں کو درجہ بدرجہ ہماری سمجھ کے مطابق جتنا میں سمجھنا چاہتا ہوں اتنا ہی سمجھتا ہوں. یعنی اگر میں پورا میسج سمجھنا چاہتا ہوں تو میں پورے میسج پر دھیان دوں گا، اور اگر میں آدھا میسج سمجھنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے میں آف دی لسٹ ہو جاؤں گا، یا پھر میں اپنے دوسرے کاموں میں شروع ہو جاؤں گا، یا پھر میں میری اور بہت سی مجبوری ہیں ان میں چلا جاؤں گا، تو میں آدھا میسج سمجھوں گا. تو یہ مجھ پہ منحصر ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور اسی طرح اپنی زندگی میں خداوند کو ہمیشہ ہمیشہ جلال دیتے رہیں. یسوع نام کی تمجید ہو اور اسی کا نام ہماری زندگیوں میں جلال پائے. آمین. ہمیشہ آپ کو آسمانی حکمت سے مالا مال کرے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آپ جو بھی ہمیں خدا کی تازہ روزی جو ہے وہ دیتے رہیں. تو آج میری ریکویسٹ ہے وہ تمام بہن بھائی لکھ لیں جو نہیں لکھ سکتے، وہ دعائیا کورس کے بعد بول کر بتا دیں. تو آج میری ریکویسٹ ہے، میری بھائی خالد جلدی سے درخواست ہے کہ تمام ریکویسٹوں کو خدا کے مسوا پر لے کے جائیں. اور ابھی ہم دعائیا کورس سسٹر بینا آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو پلیز دعائیا کورس جائیں. میرے میں تمام بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی ریکویسٹوں کو لکھ لیں. تو ابھی ہم کلام کی شکر گزاری کے ساتھ جو ہے وہ بھائی نعیم کے ساتھ کلام کی شکر گزاری کریں گے. اس کے بعد سسٹر روبینہ دعائیا کورس جائے گی، اور بعد میں بھائی خالد جو ہے تمام ریکویسٹوں کو خدا کے مسوا پر لے کے جائیں گے. ہلو، میری آواز آ رہی؟ جی آپ کی بات ہے. جی آئیے خداوند کے سلسلہ کچھ پائیں. رحم سے بڑے خداوند ہم تیرا شکر تیری ہم تیری تعریف کرتے ہیں پیارے خداوند آج کے وقت کے لیے، جبکہ پیارے خداوند تو نے اپنے خادم کو مہیا کیا تاکہ پیارے خداوند تیرے کلام کے گہرے چیزوں کو ہم تک پہنچا سکیں. ایک خادم کے شکر گزار ہے پیارے خداوند کہ انہوں نے پیارے خداوند بڑی تفصیل سے پیارے خداوند تیرے کلام کے حوالہ جات سے پیارے خداوند تیرے کلام کو ہم تک پہنچایا. اپنے خادم کو اور بھی زیادہ پاکوں کا مسا عطا کرنا تاکہ پیارے خدا ہم اسی طرح تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو پیارے خدا ہم تک پہنچاتے رہیں. اور اس کا اجر دینے والا تو خدا ہے پیارے خدا. تو اپنے خادم کے ساتھ ہونا، اس کے گھرانے کے ساتھ ہونا اور اس کی ساری خدمت کی پیارے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں. آج کی شام جتنے بھی لوگ لٹل پینل کی آئی پر موجود ہیں، میرا ایمان ہے پیارے خدا کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے. توفیق دینا کہ جس طرح سے ہم نے اس کلام کو پیارے خدا پورے منہ سے سنا اور سمجھا ہے، اسی طرح اسے اپنی زندگی میں اتارے پیارے خدا. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی پیارے خداوند تو ہم سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو پیارے خداوند اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیرے ساتھ مستقل چلتے رہیں پیارے خداوند. اگر ہم اپنی راہوں سے بھول جائیں تو پیارے خداوند پھر ہم ان چیزوں کے حقدار نہیں رہتے. اے پیارے خداوند تو ہمیں ثابت قدم رکھنا تاکہ ہم پیارے خداوند اس کے اور پاک نام سے جڑے رہیں اور تیری راہوں پر پیارے خداوند چلتے رہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید تو نے ناانصافی کی ہے، لیکن پیارے خداوند تو حکمت کا سرچشمہ ہے. تو بہتر جانتا ہے پیارے خداوند کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے پیارے خداوند. اے پیارے خداوند ہم اس حکمت کے مطابق پیارے خداوند اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں پیارے خداوند. اے پیارے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج کی شام جتنے بھی بہن بھائی اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں پیارے خداوند تو ان سب کو سو کا فضل عطا کر. سب کچھ مانگتا ہوں تیرے مقدس اور جلالی نام سے. کا شفقت برا ہاتھ ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانے پر رہے. اور ابھی میری سسٹر وینا سے